بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کل کا جو میرا ویلاگ تھا اس میں جو ایشو تھا وہ 4 جنرلز کے بارے میں جو ایک اسپیکولیشن کی جا رہی ہے کہ ریٹائرڈ جنرلز کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ہاب نابنگ کی، یا یہ جو مئی 9 ہوا یا اس کی پلاننگ میں بھی وہ شامل تھے، یا جو آرکیٹیکٹ کہہ رہے ہیں، مختلف قسم کی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، بلکہ اس کے بعد بھی میں آپ کو بتاؤں جاری ہیں. اور یہ ہے کہ جی مختلف لوگ نام بھی دے رہے ہیں، اور خاص طور کے اوپر ٹویٹر کے اوپر آپ کو نظر آ جائے گا. پھر میں نے آپ کو کل یہ بھی بتایا تھا کہ جو نیشن کے جو ایڈیٹر ہیں انہوں نے، اور ان کے میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ جی جو نیشن کے ایڈیٹر ہیں سلیمان مسعود، ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مطلب ہے کہ ایک تعلق، جنرلی ایک امپریشن ہے کہ ان کا ایک تعلق ہے. اس لحاظ سے انہوں نے جو ٹویٹس کل میں نے آپ کو بتایا تھا کل صبح کی، جو بعد میں انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیے تھے، اس میں جو اس طرح کی بات کی ہے کوئی ریٹائرڈ جنرلز کی، وہی والی بات کہ وہ آرکیٹیکٹ بھی ہیں، اور پھر جو مئی 9 میں ہوا تو اس قسم کا ٹویٹ کیا. ایک دو اور بھی ٹویٹ کیے جو بعد میں ڈیلیٹ کیے گئے. لیکن یہ کہ جی کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، یہ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ میں خود اپنی جو میری مطلب ہے کہ جو میں تحقیق کر سکا، میں جو انفارمیشن لے سکا، تو وہ میں انشاءاللہ کوشش کر کے تو اس کے اوپر لکھوں گا بھی، نیوز اور جنگ کے لیے لکھوں گا بھی، اور میں پھر آپ سے بھی میں اس کو شیئر کروں گا. اچھا حیرانی آؤ، میں نے نیوز کے لیے سٹوری تو کر دی تھی، تو آئی ڈونٹ نو سٹوری وہ آج مجھے نظر نہیں آئی، لیکن آئی تھاٹ کہ آپ سے میں کم از کم شیئر کر لوں. اچھا ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو مختلف نام ابھی تک جتنے بھی نام آئے ہیں نا، جو ٹویٹر کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر لیے جا رہے ہیں، یا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی کچھ نام لیے جا رہے ہیں، تو میری ایک تو یہ کہ ان جنرل سے سب سے نہیں ہو سکی بات، لیکن جو زیادہ تر لوگ جن کا نام لیا جا رہا ہے ان سے میری بات ہوئی، اور بالکل یہ ابھی تک ٹوٹلی یہ بات غلط ہے کہ جی اس قسم کی، اور ہر ایک نے بات اس کو ڈینائی کیا جی کسی قسم کی ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، یا ان کو پکڑا گیا یا گرفتار کیا گیا یا یہ کیا گیا یا وہ کیا گیا، اس طرح کی جو باتیں ہیں. اور بلکہ کچھ بہت سے لوگ جو ریسنٹ پاسٹ میں فرض کریں کہ ریسنٹ پاسٹ تک کچھ جنرل ظاہر ہے وہ آ کے اپنا انالیسس دیتے ہوتے تھے، دفاعی تجزیہ کار تھے اور پولیٹیکل انالیسس بھی دیتے تھے، اور جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ایک ٹلٹ عمران خان صاحب کی طرف ہوتا تھا، بیکاز وہ جو ایک 2011-12 کے بعد جو عمران خان پروجیکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو اس کے بعد اس پروجیکٹ کی تیاری میں اور اس کے جو بیانیے بنتے رہے، اس سے ایک بات یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب سے بہت زیادہ مطلب ہے کہ محبت یا عشق، ایک ہم نے دیکھا کہ عشق کی حد تک مطلب ہے کہ ان سے ایسوسیشن ہم نے دیکھی جنرلز کی، اور ریٹائرڈ جنرلز خاص طور کے اوپر جو کہ آ کے بات کرتے تھے، تو وہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہمیشہ ظاہر ہے ان کے حق میں بات کرتے تھے. اور جو پی ڈی ایم تھی جو پہلے اپوزیشن میں تھی اب گورنمنٹ، تو ان کے بارے میں ایک ان کا ویو وہی والا وہ جو چونکہ بیانیہ بنایا گیا تھا، یہ کہ یہ کرپٹ ہیں، کرپٹ ترین لوگ ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ کرپٹ ہیں، عمران خان ہے تو ہے، اس کے علاوہ چوائس کیا ہے. اور یہی بات چونکہ پی ٹی آئی کے بھی فالوورز سے بھی بات کی جائے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عمران خان نہیں تو بتائیں یہ چور ڈاکو، یہ چور ڈاکو، یہ مطلب ہے کہ پھر یہی والے جو ہیں. اب اس میں خیر جو بھی ایک کیا ریئلٹی ہے کیا ریئلٹی نہیں ہے، عمران خان صاحب خود پہلے کیا کہتے تھے ان دونوں کے بارے میں، آج کی بات نہیں کر رہا میں کچھ 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بیانیہ بنایا، اور پھر اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ نے جو پروجیکٹ جن کا تھا انہوں نے جو بیانیہ بنایا تھا، تو اس میں ایک بات بڑی زبردست طریقے سے یہ کی گئی کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف، پہلے تو ان کو ایک بات فرق ان میں ختم کر دیا جائے کہ پہلے آپ کو بتایا جنرلی زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ان کے بارے میں الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ کرپشن کے جو الزامات لگائے جاتے تھے. تو پھر اس کے بعد جو بیانیہ بنایا گیا وہ یہ تھا کہ دونوں کے ساتھ کہ یہ دونوں کرپٹ، اور وہ ظاہر ہے بڑا اس طریقے سے بیانیہ بنایا گیا کہ سب نے یہ کہنا شروع کر دیا. اور پھر نہ صرف یہ، چونکہ اصل مقابلہ پی ٹی آئی کا جو تھا پنجاب تھا، اور زیادہ پھر فوکس ہو گیا پی ایم ایل این کے اوپر اور شریف فیملی کے اوپر، اور پھر یہی والی بات کہ اصل میں تو سب سے زیادہ کرپٹ تو یہ لوگ ہیں. تو اس طرح کی وہ چیزیں. سو یہی اس چیز نے جو تجزیہ کار آتے تھے، جو دفاعی تجزیہ کار آپ نے دیکھا ہوگا، جو جنرلی موسٹلی آتے تھے،
وہ آپ دیکھیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ظاہر حق میں بات کرتے تھے، اور یہی ان کے بارے میں کہ وہ تو کرپٹ ہیں، کرپٹ ترین لوگ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، وٹ ایور، وہی والی بات. اب بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی یہ جو لوگ آتے تھے اب کہ جی ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ عمران خان صاحب کا کلوز کانٹیکٹ رہا، اور پھر کچھ کے بارے میں بلکہ میں آپ کو بتاؤں مئی 9 کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا، ایک کسی ریٹائرڈ میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل کے بارے میں کہا گیا. اچھا یہ باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پھر میں نے ظاہر ہے جو بات کی تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور ایک صاحب نے تو مجھے یہ بتایا کہ ان کی تو خیر عمران خان سے کبھی بات بھی نہیں ہوئی، اور ان کی کبھی بات بھی نہیں ہوئی، اور یہ کہ جی وہ تو یہ ہے کہ جی جنرلی فوج کو ظاہر ہے اور وہ ڈیفینڈ کرتے رہے، اور ظاہر ہے ان کا انسٹیٹیوشن تھا، اور جنرلی جو فوجی حضرات تھے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ لاسٹ ایئر کے بعد جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی تو انہوں نے وہی والا بیانیہ، رجیم چینج والا بیانیہ لے کے تو تھوڑا سا پھر عمران خان صاحب کی طرف بلکہ اپنے انسٹیٹیوشن کے برعکس عمران خان کی طرف بھی ان کا ٹلٹ زیادہ ہوتا رہا. اور وہ وہی والی میں جو عشق کی بات کرتا ہوں نا کہ اگر بہت سے جنرلز کا عشق جو ہے نا وہ اترا عمران خان کے بارے میں جو عشق تھا وہ پچھلے 1 سال میں جو عمران خان صاحب ایک سوا سال میں جو کرتے رہے اس سے جو ان کا عشق اترا، تو کچھ جنرلز جو ریٹائرڈ جنرلز تھے ان کا عشق نہیں اترا تھا. لیکن اینی ہاؤ ایک تو ان کی اپنی بات کہ وہ یہ بات کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے انڈیپینڈنٹ سورسز سے بھی چیک کیا ہے، انڈیپینڈنٹ سورسز سے بھی مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ دیکھیں کہ اس سے کوئی ڈینائی اس بات کو نہیں کرتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ ایک سمپتی ہے یا ان کو پسند کرتے ہیں، اور یہ اس میں ریٹائرڈ فوجیوں کی، ریٹائرڈ جرنیلوں کی ایک اچھی خاصی تعداد رہی ہے. اور وہ یہ کہا گیا جی کہ ان کے ساتھ سمپتی تھی یا سمپتی ان کے ساتھ ہے، مطلب ان کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی تھی یا ہمدردی ہے. ہو سکتا ہے مئی 9 کے بعد کچھ لوگوں کی ہمدردی تبدیل بھی ہو گئی ہو، بہت سے لوگ خیر خاموش ہی ہو گئے ہیں، بیکاز جو مئی 9 کو ہوا یہ اگر بہت سے لوگوں کے لیے جھٹکا تھا تو ظاہر ہے جو شخص فوج میں رہا ہو اور خاص طور کے اوپر جو ایز جنرل ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کتنی سیریس بات ہوئی ہے، مئی 9 کی جو بات تھی یہ کتنی سیریس بات تھی. تو اچھا اس لحاظ سے جو انڈیپینڈنٹ سورسز کی میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی ریٹائرڈ جنرل جو ہے ان کی کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ مئی 9 کی جو پلاننگ میں شامل تھے. یہ جو کہا گیا کہ جی ظاہر ہے کہ جی آپ الزام یہ لگایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے بھی فوج کی طرف سے بھی کہ سب کچھ پری پلان تھا اور اسی ایک پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ ہوا، تو اس کے اوپر مجھے یہ بات کنفرم نہیں ہوئی کہ جی کوئی مسٹر اے یا مسٹر بی یا مسٹر سی، میں ہم ریٹائرڈ جنرلز کی بات کریں یا 4 والی بات، ایسی کوئی بات میں آپ کو بتاؤں کنفرم نہیں ہوئی کہ کوئی 4 ریٹائرڈ جنرلز تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اس لائن پہ چڑھایا کہ جی آپ یہ جو ہے اس طرح سے کریں، اور مئی 9 اگر آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو آپ یہ جو ہیں ٹارگٹس ہیں، ملٹری کے ٹارگٹس ہیں، ملٹری انسٹالیشنز ہیں، آپ ان کے اوپر مطلب ہے کہ آپ پروٹیسٹر جو آپ ان کو وہاں پہ لے کے جائیں اور وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوگا. تو یہ چیز کہ جی وہ کنفرم نہیں ہوئی، بالکل بھی نہیں ہوئی. اور بہت سے لوگ جیسے کہ میں نے کل بھی کہا اور میں نے میرا 2-3 دن پہلے بھی ایک ویلاگ کیا تھا، جب فیض صاحب کے بارے میں جو حقیقت تھی میں نے آپ کو بتا دی تھی، وہی والی بات کہ ہی از ناٹ اریسٹڈ، ہی از ناٹ انڈر اریسٹ، ہی از ناٹ اریسٹڈ. مئی 9 کے بھی کوئی کسی قسم کا ان کے اوپر اس وقت تک جو کہتے ہیں نا کہ جی کسی کے پاس کوئی ہے ثبوت یا کوئی ایسی بات، کوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے ابھی تک، ایز آف ٹوڈے اس وقت تک میں جو آپ کو بتا رہا ہوں. سو یہ جو ہے نا ساری کہانیاں تھیں، ورنہ اور دیکھیں یہ کہانیاں اصل میں اس لیے بنتی ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر انفارچونیٹلی، میں کل جو آپ کو بات کر رہا تھا نا کہ میں ظاہر سوشل میڈیا کے اوپر سب لوگ ہوتے ہیں، جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں، مجبوری ہو گئی ہے سب کی. تو اگر فرض کریں کہ ایک اخبار کا ایڈیٹر سوشل میڈیا کے اوپر ایک اس طرح کی بات لکھتا ہے اور پھر بعد میں وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اصل تو بات یہ کہ اگر یہ خبر ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ خبر اخبار میں چھپے. تو اب یہ ہے کہ اخبار میں بھی نہیں چھپتی اگر، اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز دے کے تو اس کو پھر ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر پھر کویشچنز ریز ہوتے ہیں کہ پھر ہو سکتا ہے کہ جو معلومات ان صاحب کی ہو جنہوں نے بھی یہ کیا، اور یہ ہے اچھا ہوا کہ اگر فرض کریں کہ وہ سمجھتے ہوں کہ ان کی انفارمیشن غلط تھی تو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، بیکاز یہاں تو
نہ انفارمیشن کو کراس چیک کیا جاتا ہے، نہ یہ تو بالکل ہیرسے کے اوپر ادھر کسی نے بتایا ادھر بتایا، یا کوئی خود مجھے فرض کریں کوئی جنرل جو ریٹائرڈ جنرل اگر مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا یا ایون سرونگ جنرل اچھا نہیں لگتا تو میں اپنی طرف سے خود ان کا نام دے دوں گا اور یہ کہ جی یہ لوگ تھے اور ان لوگوں نے یہ کیا ان لوگوں نے یہ کیا. تو اچھا جس وقت آپ کو بتایا مئی 9 ہوا تو اس کے بعد فوری طور کے اوپر ایک بہت بڑی مطلب ہے کہ کچھ لوگوں نے اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں نا ریٹائرڈ لوگ، اگر اس میں ریٹائرڈ کوئی کیپٹن تھا، ریٹائرڈ میجر تھا اور ایک ریٹائرڈ میجر اور ایک ریٹائرڈ کیپٹن جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں اور وہ کافی ظاہر ہے آگ اگل رہے ہیں فوج کے اگینسٹ بھی، فوج کی لیڈرشپ کے اگینسٹ بھی، اور انہوں نے ان کے ایک کے خلاف تو جو عادل کے اگینسٹ تو آپ کو بتایا کہ برٹن میں ایکشن بھی ہوا. اسی طرح کا کوئی ایک اور کوئی ریٹائرڈ کیپٹن ہے ان کے بارے میں بھی سنا ہے کہ سنا کیا ہے، میں خیر نہیں اتنے ویلاگز دیکھتا ان لوگوں کے، لیکن کوئی ایک ریٹائرڈ کیپٹن بھی کافی پروپیگنڈا کر رہا ہے اور کوئی اس قسم کی بات ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی پروسیڈنگ انیشیٹ ہوں گی. سو اگر کوئی اس طرح کا کوئی بندہ ہے تو وہ کر رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی کسی جنرل سے اور ریٹائرڈ جنرل سے یہ ایکسپیکٹ کیا نہیں جاتا جنرلی کہ جی کوئی اس قسم کی اس حد تک کوئی جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تو یہ کرے گا کہ جی ہم نے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کرنا ہے، ہم نے کور کمانڈرز جو ہے لاہور وہاں پہ حملہ کرنا ہے، شہیدوں کے جو یادگار ہیں اس کو تباہ کرنا ہے، اور کرنل شیر خان کیپٹن کرنل شیر خان شہید ہم نے ان کا جو یادگار ہے اس کو بھی تہس نہس کرنا ہے، ہم نے میاں والی میں یا دوسری جگہوں میں جو ہمارے ایئر بیسز ہیں ہم نے وہاں پہ اٹیک کرنا ہے، ہم نے آئی ایس آئی کے جو دفاتر ہے وہاں پہ اٹیک کرنا ہے. کوئی جنرل یہ کر سکتا ہے کچھ بھی ہو، یہ یعنی کہ جنرلی میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے میں فوج کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بے شک وہ ریٹائرڈ ہوں یا کوئی سرونگ ہوں، تو اس طرح کا مطلب ہے کہ ہوتا نہیں ہے اور کوئی اس حد تک جا نہیں سکتا. اور ظاہر ہے ابھی تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ چیز ہوتی نا یہ چیز، کیونکہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ مئی 9 کا جو انسیڈنٹ ہے اس کے بعد کسی شخص کے لیے فوج کی طرف سے کوئی معافی نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی انوالو ہے کسی بھی لحاظ سے انوالو ہے، بے شک وہ ایون ریٹائرڈ جنرل بھی اگر کوئی ہو، تو اس کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہ جی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا اور اس کے خلاف پروسیڈنگ نہیں ہوگی، اس کو پکڑا نہیں جائے گا. یہ بالکل زیرو ٹالرنس ہے، اس میں بڑا ایک کلیئرٹی ہے. تو اب یہ ہے کہ جی اگر فرض کریں کوئی ہوگا اگر تو یا ابھی بھی کوئی ایویڈنس اس طرح کا آتا ہے تو وہ سامنے آ جائے گا ایسا. سو ابھی میری نظر میں جو میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، چونکہ دیکھیں ہمیں جب ہم معلومات کی بات کرتے ہیں یا ایون تو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بہت زیادہ چونکہ اب اٹیچڈ ہیں تو یہ جھوٹ بہت پھیلایا جاتا ہے، جھوٹ بہت پھیلتا ہے، اسپیکولیشنز بہت کی جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے کم از کم میری جو انفارمیشن ہے میں نے آپ سے شیئر کر لی. اگر آپ کو میرے پہ ٹرسٹ ہے تو ٹھیک، ادروائز اگر فرض کریں کسی اور کے اوپر جو نام لے کے دے رہے ہیں کہ جی مسٹر اے مسٹر بی مسٹر سی ڈی، یہ کہ جی یہ لوگ ہیں، یہ جنرل ہیں جنہوں نے یہ کچھ کیا، اگر اس کے اوپر آپ کو اعتبار ہے تو آپ بے شک وہ کریں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انفارمیشن جنرلی ٹوٹلی رانگ انفارمیشن ہے ایز آف ٹوڈے، اور بہت ہی اسپیکولیٹڈ اور ایسی انفارمیشن ہے بلکہ جو کہ لوگوں کو بلا وجہ بدنام کرتی ہے. مجھے بھی بہت سے جنرلز اچھے نہیں لگتے، مجھے بھی بہت سے ریٹائرڈ جنرلز اچھے نہیں لگتے، میری بہت سے لوگوں سے میری ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر بحث ہوتی رہی ہوگی، بہت سے لوگوں نے ایون مطلب ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ مجھے ایز اے جرنلسٹ بھی میں ریٹائرڈ جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں وہ اگر کسی کی پوزیشن میں تھے، فرض کریں آئی ایس آئی میں یا کہیں اور، ہو سکتا ہے مجھے بھی کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو، لیکن اس تکلیف اپنے اس کی بنیاد کے اوپر اگر میں سکور سیٹ کرنا کی کوشش کروں اور کہوں گا کہ جی نہیں میں ان کا نام لے دیتا ہوں تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ جی یہ کہ جی میرا کم از کم کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو یہ چیز میں آپ کو بتاؤں نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. سو جس حد تک جو معلومات ہے وہ دیں آپ، اگر نہیں ہے تو اللہ حیث اللہ. ادروائز وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ شروع میں جس وقت مئی 9 ہوا تو اس وقت 6-7 میرا 6 سرونگ لیفٹیننٹ جنرلز کے نام دے دیے گئے، اور میرا خیال ہے یہی عادل یہ جو ہے جو یوٹیوبر، اب تو یوٹیوبر نے وہ اس کا یوٹیوب بند کر دیا گیا، تو
جو ان کا جو انہوں نے میرا خیال ہے کوئی 6 نام لیفٹیننٹ جنرلز کے دیے تھے، اور سب سے اوپر انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کا نام دیا تھا جو اس وقت کور کمانڈر کوئٹہ ہیں، کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ریزگنیشن دے دیا. بالکل میں نے اس وقت کیا کہا تھا، میری معلومات بالکل جھوٹ تھا، بلکہ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی تو جنرل آصف غفور مے بی میرے آصف غفور صاحب سے کوئی اتنے اچھے تعلقات نہ ہوں. ایون آج تو ہے ہمارے تعلقات، کیا جس وقت ایون ISPR میں وہ تھے شاید اس دوران بھی میرے ان سے تعلقات کوئی اچھے نہیں ہوں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آصف غفور صاحب اس دوران جو آپریشنز بلوچستان میں ہو رہے تھے ان کو لیڈ کر رہے تھے. سب جھوٹ تھا، سب ٹوٹل جھوٹ تھا. اور مئی 9 کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کا نام ٹوٹل غلط. اور سرونگ آفیسرز کے بارے میں ایک بات مئی 9 کے لحاظ سے اتنا بتا دوں آپ کو کہ کچھ سرونگ آفیسرز بالکل ایسے ہیں کہ جن کے خلاف کورٹ آف انکوائری بٹھائی گئی ہے، مطلب ہے کہ ان کے کنڈکٹ کے اوپر کچھ انکوائریز ہو رہی ہیں، لیکن وہ انکوائری کسی کے بارے میں میری جو انفارمیشن ہے یہ شکایت نہیں ہے کہ اس شخص نے مئی 9 میں کی کانسپریسی کا وہ حصہ تھا. اب لیکن چونکہ یہ مئی 9 کے ایکشنز ہوئے، وہاں پہ اٹیکس ہوئے، سب کچھ، تو کیا جو وہاں پہ ملٹری کے آفیسرز تھے، جو انہوں نے جس طرح سے ان کو پرفارم کرنا چاہیے تھا، اب ظاہر ہے ایک سچویشن ہے، آپ کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے جو رسپونڈ کیا تو کیا وہ رسپانس آپ کا ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا؟ جو آپ کی ٹریننگ ہے، جس قسم کی آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس لحاظ سے وہ رسپانس ٹھیک تھا کہ نہیں تھا، اس لحاظ سے یہ انکوائریز ہو سکتی ہیں. لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ جی کسی کا کوئی وہ پھر فوج کو سمجھتا نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی مطلب ہے کہ بہت سے ہوتا ہے کہ جی فوج کے اندر بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی رہی ہے کہ جی فوج کے اندر کوئی ایسے جنرلز ہیں یا ایسے ہیں کہ جو آرمی چیف کو مطلب ہے کہ وہ اس طرح کر سکتے ہیں. ابھی بھی اور پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں یا اس طرح کی بات، وہ فوج کو سمجھتے نہیں ہیں. فوج میں جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے، اور یہ لوگ جو لوگ نہیں سمجھتے فوج کے ڈسپلن کو، تو وہ زیادہ تر وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور اگر یہ ڈسپلن ختم ہو جائے اور اگر یہ چیز مطلب ہے کہ اس چیز کو میں خرابی پیدا ہو جائے تو فوج کے انسٹیٹیوشن کے اوپر بہت بڑا مطلب ہے کہ ڈینٹ پڑ سکتا ہے. تو اس لیے بہت سے لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا اس قسم کی بھی، یہ بالکل ویسے ہی فضول باتیں ہیں. کوئی اگر فرض کریں کہ آرمی چیف، بے شک آج کے آرمی چیف ہوں جو کل گزر گئے یا کل ہوں گے، اگر کوئی فرض کریں جرنیل بھی آرمی چیف کی مرضی کے بغیر یا اس کے آرڈر کی کو وائلیٹ کرتا ہے یا اس کو ڈیویٹ کرتا ہے، سازش تو دور کی بات ہے، تو وہ جنرل رہ نہیں سکتا، وہ اس پوزیشن پہ رہ نہیں سکتا. تو اس لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ جی ہمیں بینگ جرنلسٹ جن کی یہ ہوتی ہے ذمہ داری کہ ہم نے معلومات شیئر کرنی ہوتی ہے، کہ وی نیڈ ٹو بی ویری رسپانسبل. اور سوشل میڈیا کی خاص طور کے اوپر جو انفارمیشن ہوتی ہے تو اس کو سچ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے. اور عام لوگ چونکہ انفارچونیٹلی بہت سچ سمجھتے ہیں، تو وہ یہ چیز تو ایسی چیزیں ضروری بڑی اہم ہے کہ اس طرح قسم کی چیزوں کے اوپر اگر فرض کریں ایک اسپیکولیشن ہو رہی ہے تو یہ تو حکومت اور ISPR کی خاص طور کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ISPR کو ان چیزوں کو رسپونڈ کرنا چاہیے. مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں بھی کرتے، آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح سے کوئی ابھی ڈھیلا ہی ہے کام ہماری حکومتوں کا بھی اور ISPR کا بھی، اور اسی لیے یہ جو اسپیکولیشن ہوتی ہے انفارچونیٹلی چلتی ہی رہتی ہے. کہ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.